عامر متین ایک جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک بیان ہے، میں آپ کو وہ بیان پڑھ کے سناتا ہوں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تو ٹوٹل فرعونیت ہے، یہ بات تو ہم بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یہ سب پاکستانیوں کو ہی پتہ ہے۔ زرداری اور نواز شریف کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، یہ بات بھی سچ ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کوئی بری چیز نہیں ہے۔ پارٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں، دو بھائیوں میں ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں ہو جاتے ہیں۔ اس پارٹی کا سب سے بڑا دھڑا اس کے ووٹرز اور کارکنان کا ہے، جن کا عمران خان پر بہت پریشر ہے، یہ عمران متین کا کہنا تھا۔ یہ بالکل حقائق پر مبنی بات ہے۔ پی ٹی آئی ایک واحد وفاقی جماعت ہے، پورے ملک کی جماعت ہے، کہ جو اگر آج اقتدار میں آئے تو وہ مکمل طور پر کنٹرول کر سکتی ہے معاملات کو۔ پھر بلوچستان جیسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ نہیں ہوگا۔ دہشت گرد یقینی طور پہ اس طرح کے واقعات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے بھی صحیح، لیکن اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوتی نا۔ ابھی کیا ہو رہا ہے اس وقت، کیونکہ مہرنگ بلوچ جب نکلتی ہے یا مختلف جو وہ معاملات ہوتے ہیں، آپ کو خود بھی پتہ ہے، تو ان کے ساتھ وہاں کی لوکل عوام، کیونکہ ان کا نعرہ ایسا ہے کہ مسنگ پرسن، ان کے ساتھ دیکھیں مسنگ پرسنس تو ان کے ہیں، وہ یعنی کہ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہیں، کو پازیٹیوٹی کی وجہ سے ہیں، وہ جو بھی میٹر ہے اس کو علیحدہ، کیونکہ وہ عدالتوں میں بھی چل رہا ہے اور میں اس پہ اتنی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ لوکل سپورٹ آ جاتی ہے، میں مہرنگ بلوچ کو کسی صورت نہ ٹھیک کہہ رہا ہوں اور نہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر کوئی بھی چیز اس کے خلاف ہے تو آپ عدالت میں لے کے جائیں اور عدالت میں اس کو آپ ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں، اگر ہوگی تو عدالت کر دے گی۔ ہاں ویسے یہ چیز اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ تو ہمارا بھی بیلیو ہے کہ عدالتیں اب وہ ان میں دم نہیں رہا، اب عدالتوں میں صرف خم ہے، یعنی کہ آپ جس طرح مرضی آئے اسے فولڈ کر لیں، مولڈ کر لیں، جس طریقے سے کر لیں۔ جیسے کہ اب 9 مئی کے بہت سارے کیسز جو لگ سکتے تھے، جن کی بیل ہو سکتی تھی، ضمانتوں کے لگ سکتے تھے، لیکن 9 مئی کے کیسز سپریم کورٹ میں لگ ہی نہیں رہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم کریں تو کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی پی ٹی آئی کا میں آپ کو بات بتا دی، اور نون لیگ اور اس میں کون بول سکتا ہے؟ کون مریم نواز کے خلاف جا سکتا ہے؟ کون نواز شریف کے خلاف جا سکتا ہے؟ کون شہباز شریف کے خلاف جا سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے زرداری کے خلاف یا بلاول زرداری کے خلاف کون جا سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ان جماعتوں میں فرعونیت ہی ہے، ان میں وہی سسٹم ہے جو پہلے پاکستان میں سسٹم ہوا کرتا تھا۔ اب عمران خان کے آنے کے بعد تھوڑی سی بہتری پاکستان تحریک انصاف میں ہوئی تھی یا پاکستانی سیاست میں ہوئی تھی، لیکن کیونکہ جو پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے وہ کیوں کر آئے گا آگے، کیونکہ وہ آئے گا تو ڈیفینیٹ سی بات ہے عوام کی، یعنی کہ عوام کا پھر یہ ملک ہو جائے گا نا، پھر یہ جمہور کا ملک ہو جائے گا، اور جمہور والی طرف تو یہ جانے نہیں دیں گے، کیونکہ جمہوریت صرف پاکستان میں جسٹ برائے نام ہے۔ بہرحال ابھی بھی سیاسی طاقتوں سے بار بار یہ ریکویسٹ ہے، دیکھیں یہ وقت گزرتے پتہ نہیں لگے گا، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ سے بار بار ریکویسٹ ہے، اگر ملک کو مستحکم کرنا ہے تو آپ کو سب کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا اور کسی اصول پہ، کسی چیز پہ بات کرنی ہوگی۔ ایس او پیز بنائیں۔ ملک میں اگر اس طریقے سے الیکشن ہوتے رہیں گے تو دہاڑیاں کسی اور کی لگتی رہیں گی، آپ کے ہتھے پلے کچھ نہیں آئے گا، آپ کی اوقات اتنی ہی ہوگی جتنی ایک بوٹ پالشے کی ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ کی ہے۔